अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। जानबूझकर एफआईए को केस दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज डालकर इसे क्रिमिनल केस बनाया गया। जहांगीर तरीन की मीडिया गुफ्तगू, कहा कंपनी के 10 साल कबल किए गए फैसलों को चैलेंज करना एफआईए का काम नहीं। अदालत में पेश हो गए, पूरी तरह मुकाबला करेंगे। सेशन कोर्ट लाहौर ने चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। डस्का का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आयन की अलमदारी के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पीपल्स पार्टी की बेअसूली पर माफी मांगे और सेनेट अपोजिशन लीडर से दस्तबरदार हों, वरना पीडीएम के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। उधर राना सनाउल्लाह पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर की इंसदाद मंशात अदालत के जज का तबादला होने के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अमरीकी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में दावत न मिलने पर वजीर आजम का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, अमरीकी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में दावत न मिलने पर तनकीद पर हैरान हूँ। हमारी पॉलिसियाँ माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने और हमारी नस्लों के लिए हैं। तजुर्बे से सबक हासिल करने के ख्वाहिशमंद किसी भी मुल्क की मदद करने के लिए तैयार हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू, मजीद 84 अफराद जान से हाथ धो बैठे। एक रोज में कोरोना के 4723 केस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 50,186 टेस्ट किए गए। एनसीओसी के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 9.41% रही। मुल्क भर में कोरोना से मजमूई अमवात 14,697 हो गई। असद उमर ने बरतानिया की पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों पर सवाल उठा दिया। कहा, हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले करने का हक है, लेकिन रेड लिस्ट में मुमालिक का इंतखाब साइंस को मद्देनजर रख कर किया गया या खारजा पॉलिसी को। पाबंदियों का ऐलान होते ही गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिरों से 4 लाख तक किराया वसूल कर रही है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह का वजीर खारजा डोमेनिक को खत में कहा, पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों वाले मुमालिक की रेड लिस्ट में शामिल करना गलत है। पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों वाले मुमालिक में शामिल करने का फैसला सियासी है। मैं तालीम सिंध ने रमज़ान में स्कूलों के औकात में तब्दीली कर दी। सुबह की शिफ्ट वाले स्कूल 7:30 बजे, 11:30 बजे और दूसरी शिफ्ट 12:15 से 2:45 तक होगी। जुम्मे के दिन स्कूल 7:30 से 10:30 बजे तक खुलेंगे। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक रमज़ान का चांद 13 अप्रैल को नजर आ जाएगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के खिलाफ हंगामा राय के केस में पेशरफ्त। मलीर कोर्ट ने मुल्जिमों पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। कराची हीट व्यू की लपेट में, शहर कायद में पारा 43 डिग्री को छू गया। हवा में नमी का तनासुब 5%। समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स बढ़ गया। माहिरीन सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। गर्मी के पेश नज़र गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने और ठंडे मशरूबात पीने की हिदायत। और मुल्क भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। हदफ 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना है। पहले 4 दिन में 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। कौमी पोलियो ड्राइवर के मुताबिक पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
امریکہ کی طرف سے ماحولیاتی سمت میں دعوت نہ ملنے پر وزیر اعظم عمران خان نے رد عمل میں کہا، امریکی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس میں دعوت نہ ملنے پر حیران ہیں۔ اپنے ٹویٹ پیغام میں وزیر اعظم نے لکھا کہ ہماری پالیسی ہماری آئندہ نسلوں کو صاف ستھرا اور سبز پاکستان کے عزم کے عین مطابق ہے۔ گرین پاکستان کے اقدامات میں 10 بلین ٹری، سونامی، فطرت پر مبنی حل، اپنے دریاؤں کی صفائی وغیرہ شامل ہیں۔ 7 برسوں میں ماحولیاتی تحفظ کا وسیع تجربہ حاصل کیا ہے، خیبر پختونخوا سے آغاز کیا اور ہماری پالیسیز کو عالمی سطح پر تسلیم اور سراہا گیا۔ تجربے سے سبق حاصل کرنے کے خواہش مند کسی بھی ملک کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مزید لکھا کہ اقوام متحدہ کی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس 2021 اور COP26 کے لیے ترجیحات بتا دی ہیں۔ اگر عالمی برادری ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے میں سنجیدہ ہے تو فائدہ اٹھائیں۔ لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانتیں منظور کر لیں۔ آئندہ سماعت پر FIA سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ لاہور کی ایڈیشنل سیشن عدالت نے چینی اسکینڈل کیس کی سماعت کی۔ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ وہ بے قصور ہیں اور ان کے خلاف حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا گیا۔ وہ تفتیشی متعلقہ اداروں سے ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ ان کی ضمانت منظوری کی جائے۔ عدالت نے موقف سننے کے بعد جہانگیر ترین اور علی ترین کی 10 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ منی لانڈرنگ کیس میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانت کی درخواستوں کی ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے سماعت کی۔ جہانگیر ترین اور علی ترین عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ مقدمہ سیاسی طور پر بنایا گیا، ہم شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں۔ عدالت نے FIA کو جہانگیر ترین اور علی ترین کو 10 اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عبوری ضمانت 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کر لی ہے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ مجھ پر لگے الزامات بے بنیاد ہیں، تینوں مقدمات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم عدالت میں پیش ہوئے اپنا موقف سامنے رکھیں گے اور سرخرو ہوں گے۔ لاہور کی بینکنگ کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ 2 دن بعد کچھ ہونا ہوتا ہے۔ تینوں مقدمات میں چینی کی قیمت بڑھنے کا کوئی تعلق نہیں۔ 6 سے 10 سال پہلے کی کمپنی کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ان فیصلوں کو چیلنج کرنا FIA کا کام نہیں ہے۔ FIA نے جان بوجھ کر منی لانڈرنگ کا لفظ ڈال کر تحقیقات شروع کی۔ جہانگیر ترین کی شوگر مل کو اتنا کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ دیگر 80 شوگر ملز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ باقاعدہ منصوبے کے تحت چیزیں لیک کر کے میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ جان بوجھ کر FIA کو کیس دیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کا ایک لفظ ڈال کر اس کو کرمنل کیس بنا دیا گیا ہے۔ ہم عدالت میں اپنی صفائی پیش کریں گے۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کیس کی سماعت 19 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کیس کی سماعت کے موقع پر خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق لاہور کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ جج کے تبادلے کی وجہ سے ڈیوٹی جج نے سماعت کی۔ عدالت نے پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کیس کی سماعت 19 اپریل تک ملتوی کر دی۔ نیب ریفرنس کے تحت خواجہ برادران پر پیراگون سٹی کرپشن میں مبینہ طور پر مالی فوائد حاصل کرنے کا الزام ہے۔ خواجہ برادران اور ندیم ضیاء نے 4 ارب روپے کی 800 مرلہ اراضی فروخت کی۔ ایئر ایونیو کے نام سے سوسائٹی بنائی گئی، بعد ازاں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر منتقل کیا گیا۔ پولیو سے پاک پاکستان، ملک بھر میں انسداد پولیو کی مہم جاری ہے۔ مہم کا ہدف 4 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا ہے۔ عوام میں پولیو کے بارے میں آگاہی بڑھانے میں میڈیا بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 29 مارچ سے شروع ہونے والی ملک گیر انسداد پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے۔ مہم کا ہدف 4 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا ہے۔ پہلے 4 دنوں میں 3.5 کروڑ سے زائد
زائد بچوں کو قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ پولیو ورکرز گھر گھر جا کر 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں۔ پولیو جیسی خطرناک بیماری کے خلاف اس کیمپین میں 2,90,000 فرنٹ لائن ورکرز اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جو قوم کے ہیرو ہیں۔ ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے معاملے پر اپنی غلطی تسلیم کرے۔ پیپلز پارٹی کی بے اصولی قابل معافی نہیں، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ حکومت ووٹ چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ ووٹ کی عزت کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنی بے اصولی پر معافی مانگے اور سینٹ اپوزیشن لیڈر سے دستبردار ہو، نہیں تو پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات اسمگلنگ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ سابق صوبائی وزیر قانون پر 15 کلو گرام منشیات اسمگل کرنے کا الزام ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ نے برطانیہ میں کرونا کے حوالے سے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کی مخالفت کر دی۔ انہوں نے اس سلسلے میں برطانوی فارن سیکرٹری کو خط بھی لکھا ہے۔ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ نے برطانوی فارن سیکرٹری کو لکھے گئے خط میں کہا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ سیاسی ہے۔ بھارت سمیت کئی ممالک میں کرونا کی شرح پاکستان سے زیادہ ہے، لیکن انہیں ریڈ لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ریڈ لسٹ میں آنے سے پاکستان میں موجودہ 4,000 سے زائد دوہری شہریت کے حامل پاکستانی اور کشمیری متاثر ہوں گے۔ 35 ممالک پہلے ہی ریڈ لسٹ میں شامل تھے اور اب پاکستان کے ساتھ فلپائن، بنگلہ دیش اور کینیا بھی ریڈ لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ پابندی کا اطلاق 9 اپریل سے ہوگا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر نے برطانیہ کی جانب سے پاکستان پر عائد سفری پابندیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت نے ریڈ لسٹ میں شامل ممالک کا چناؤ سائنسی بنیاد پر کیا یا اس کی وجہ خارجہ پالیسی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ پوری کوشش ہے کراچی میں اگست میں گرین لائن بس سروس شروع ہو جائے۔ ایف پی سی سی آئی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کراچی سرکل ریلوے پر بھی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ کراچی پورٹ سے پپری تک پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ کراچی کو 1000 میگا واٹ بجلی دیں گے۔ محمود آباد سے تجاوزات کو ہٹایا جا چکا ہے۔ رواں سال کے سی آر کی بڈنگ بھی ہو جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ زراعت کے منصوبے حتمی مراحل میں ہیں۔ نہ صرف سی پیک چل رہا ہے بلکہ اس میں وسعت آ رہی ہے۔ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ سی پیک کے پہلے صنعتی زون میں چین نے سرمایہ کاری شروع کر دی ہے۔ سی پیک کے مغربی روٹ پر حکومت نے بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا 10 سے 11 سال بعد $2 ارب ماہانہ سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ ایکسپورٹ نہیں چلا سکتے تو ملک کو آگے لے کر نہیں چل سکتے۔ ایکسپورٹ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ قیاس آرائی نہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ امید ہے رواں سال کے آخر تک وفاقی حکومت کے تمام منصوبے مکمل ہو جائیں گے۔ مہنگائی بہت بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم سب سے زیادہ وقت مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھارت سے تجارت کے متبادل کے حوالے سے ہدایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کی روپے کو منجمد کرنے کی پالیسی اسد عمر اور حفیظ شیخ نے نہیں، مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی نے بدلی تھی۔ آپ ڈالر پھینک پھینک کر روپے کی قدر مستحکم نہیں کر سکتے۔ بغیر اسٹیٹ بینک کے ڈالر ضائع کیے روپے کی قدر $16 بہتر ہوئی ہے۔
वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा, रमज़ान का चांद 13 अप्रैल की शाम लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई दीगर शहरों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट पैगाम में लिखा कि 14 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। अल्लाह माह रमज़ान सब के लिए रहमत और बरकत का बाइस करे, आमीन। उधर मुल्क में एक ही दिन रोज़ा और एक ही दिन ईद मनाने का अज़्म का इजहार किया गया। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खैबर आज़ाद की तजवीज़ हुकूमत ने मंजूर कर ली। मुल्क में कोरोना से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 4,723 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में पाकिस्तान 31वें नंबर पर है। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दूसरे सूबे से ज़्यादा 2,66,173 हो चुकी है, जबकि कुल अमवात 4,506 हो गई। तीसरी लहर के दौरान पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा जारी है, जहां अब तक 2,28,356 मरीज सामने आए हैं, जबकि कुल हलाकतें दीगर सूबों से ज़्यादा हैं, जो 6,523 हो गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 50,186 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.41% रही। मुल्क भर में कोरोना से मजमूई अमवात 14,697 हो गई। डिव न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए divtv.tv।